بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست مضامین تفہیم القرآن جلد اول، جنگ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ زن کا نتیجہ، صفحہ نمبر 299۔ شکست کے زیر اثر عام مسلمانوں کی ایک فکری الجھن، صفحہ نمبر 300۔ احد کی آزمائش اور مصیبت کے وقت اور وجہ اور ذمہ داری، صفحہ 301۔ جنگ احد سے واپسی کے بعد مشرکین کا اظہار تعصب اور مسلمانوں کا سنبھلنا، صفحہ 303۔ احد سے روانگی کے وقت ابو سفیان کا چیلنج کہ اگلے سال بدر میں پھر ملیں گے، لیکن مکے سے نکل کر بھی پلٹ گیا، صفحہ نمبر 304۔ یہ تمام عنوانات ایک ہی ویڈیو میں آ رہے ہیں۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران 161-165۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس کی دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ خیانت کر جائے، سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 114۔ جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں، اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لکم۔ اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، تو تمہارے دل میں اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 115۔ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ کیا ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے تھے؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے تھے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا،
اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں، فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 116۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 117۔ یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کے تمام میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے کوئی یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جنگ احد سے واپسی کے بعد مشرکین کا اظہار تعصب اور مسلمانوں کا سنبھلنا، صفحہ نمبر 303۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، سورہ آل عمران آیات 172۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلی آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکے واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد تک گئے، جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے۔ احد سے روانگی کے وقت ابو سفیان کا چیلنج کہ اگلے سال بدر میں پھر ملیں گے، لیکن مکے سے نکل کر بھی پلٹ گیا، صفحہ نمبر 304۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فنقل الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ وہ حد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، لہذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آئیں، نہ آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔
ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر میں تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے، اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔